وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ میں قاف کے ساتھ الف مدار ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ موسیٰ میں میم کے ساتھ واو مداری ہے، سین کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، دونوں کو ایک ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لِقَوْمِهِ میں قاف کے ساتھ واو مداری ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا قومی، یا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، قاف کے ساتھ واو مداری ہے، یہاں پر بھی ایک ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ انکم، نون پہ جب مشدد آ جاتی ہے تو یہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، کھینچیں گے نہیں، صرف غنہ کریں گے۔ انکم، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو رکھیں گے۔ ظلمتم انفسکم، یہاں پر نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے تو ہم یہاں پر افعال غنہ والا قاعدہ کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ باتخاذکم العجل، تاکہ اوپر مشدد آ رہی ہے، اس کو بھی سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیم کے اندر قلقلہ کریں گے، عجل فتوبو، تا کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، پھر با کے ساتھ بھی واو مد اور مد آ رہا ہے، تو ان دونوں کو ایک الف مدار اور ایک کو 3 سے 4 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اِلیٰ بارئکم، لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ با کے ساتھ بھی الف مد آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَقُتُلُوا، یہاں پر فا کو کاف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے قلقلہ کر کے۔ لام کے ساتھ واو مد آ رہی ہے اور مد بھی آ رہا ہے، تو 3 سے 4 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ انفسکم، یہاں دوبارہ ایک فعال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ذالکم خیر لکم، دال کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچیں گے۔ خیر لکم میں را کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں، دو پیش کی تنوین کے بعد لام، را میں سے لام مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم ادغام بلا غنہ والا قاعدہ کریں گے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام ادغام بلا غنہ۔ عند بارئکم، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے، یعنی یہاں پر فعال غنہ والا قاعدہ اور یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فتاب علیکم، تا کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچیں گے۔ لام کے ساتھ بھی مد آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچیں گے۔ انہو، نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ هو التواب، تا کے اوپر اور واو کے اوپر دونوں پر مشدد آ رہی ہے، ان کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور واو کو ایک الف مدار کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ تواب الرحیم، را کے اوپر مشدد آ رہی ہے اور ہا کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے، العجل بچھڑے کو معبود، فتوبو بس توبہ کرو، الی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلوا تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابہ پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی، اور اس پر عمل بھی ہوا۔ ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو، مگر اتنی تخفیف کر دی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی۔ طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جو بچھڑے کے مجاور بنے تھے گوٹ مار کر بیٹھ گئے، اور جو لوگ مجاور نہیں بنے تھے وہ اٹھے، اور انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے، ان پر ایک سخت تاریکی چھا گئی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔
پھر اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہوئی تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی اور جو بچ گیا اس کی بھی۔ صاحب تفسیر صحیح فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تک اس روایت کی سند صحیح ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ اہل کتاب سے لی گئی ہے، جس کے متعلق حکم ہے کہ انہیں نہ سچا کہو نہ جھوٹا کہو۔ پہلے آیت 52 میں جس معافی کا ذکر ہے وہ اس قتل کے بعد کا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں ان کی توبہ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے بچھڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں کو گھیر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو، تو انہوں نے یہی کیا اور اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا۔ اس کا پورا بیان سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے توبہ کرو بتلا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ پاک کرے اور تم پوچھو غیروں کو۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب وہ ہٹا اور انہیں روک دیا گیا تو شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تیغ کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا، قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب اسی طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنی شروع کہ اللہ یا اب تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے، چنانچہ انہیں معاف فرما دیا گیا اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پا رہے ہیں۔ اب آپ کو اور آپ کی قوم کو صبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریہ زاری موقوف ہوئی، تلوار، نیزے، چھرے، چھریاں چلنی بند ہوئیں، آپس میں باپ بیٹوں، بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لفظ برا کا مفہوم لفظ خلق کے مفہوم سے ملتا جلتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ اللہ پاک کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ خلق کا مفہوم ہے کسی چیز کا خاکہ، ڈیزائن تیار کرنا۔ برا کا مفہوم ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا۔ تصویر کے معنی ہے اس کو مکمل کرنا۔ اس اعتبار سے اگرچہ خالق اور باری دونوں لفظوں کے مفہوم میں ایک باریک سا فرق ہے، لیکن عام استعمال میں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس اپنے آپ کو قتل کرو کے معنی یہ نہیں کہ اپنی تلواریں خود اپنی گردنوں پر چلا دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے جو لوگ اس فتنہ شرک گائے کی پرستش میں سے الگ رہے ہیں، اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے ماریں جنہوں نے قوم کے لیے اس فتنہ ارتداد کی راہ کھولی ہے۔ یہ حکم دینے میں چند عظیم مصلحتیں تھیں۔ ایک یہ کہ اس طرح اس توبہ نے ایک اجتماعی توبہ کی شکل اختیار کر لی، گویا بنی اسرائیل کے اجتماعی ضمیر نے ان لوگوں کو اپنے اندر سے کاٹ پھینکا جنہوں نے اللہ پاک کے عہد اور توحید کی اہانت کی تھی۔ دوسری یہ کہ اس سے توحید کی حقیقی عظمت اور شرک کی حقیقی کراہت پورے طور پر واضح ہو گئی، گویا شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اگر آدمی کا بایاں ہاتھ اس کا ارتکاب کرے تو اس کے دائیں ہاتھ کا فرض ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دے۔ اس معاملے میں نہ کسی مداہنت اور رواداری کو داخل ہونے دیں اور نہ کسی قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرے۔ تیسری یہ کہ ہر قبیلہ اور خاندان کے اخیار اگر اپنے اپنے قبیلوں کے اشرار پر تلوار اٹھائیں گے تو اس سے خاندانی اور قبائلی عصبیت نہیں ابھرے گی، بلکہ بغیر کسی فتنہ اندیشے کے بنی اسرائیل کی تطہیر ہو جائے گی۔ تورات کے مطالعے سے بھی قریب یہی بات نکلتی ہے۔ چنانچہ کتاب خروج میں ہے، جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا۔ یہود نے حضرت ہارون کو بدنام کرنے کے لیے تورات میں اس قسم کے جو اضافے کیے ہیں ان کی تردید ہم مناسب موقع پر کریں گے۔ قوم کے اتنے بڑے حصے کو قومی جسم سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، لیکن تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک اس حصے کا کاٹ پھینکے جانے ہی میں تمہارے دین اور دنیا کی خیر و برکت ہے۔ اگر خاندانی جذبات اور قومی محبت کے جوش میں تم نے اس فاسد حصے کو اپنے وجود قومی کے ساتھ چمٹائے رکھنا ہی بہتر سمجھا تو یاد رکھو کہ اس کا فساد تمہارے سارے وجود قومی کو فاسد کر کے چھوڑ دے گا اور تمہاری جماعت تباہ ہو کے رہ جائے گی۔